ان بیٹیوں کو حق دو. بھائیوں کو چاہیے اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی بہنوں کو سمجھائے، نہیں تو 3 لوگوں کے بل گھسیٹ کے کل قیامت میں جہنم میں ڈالے جائیں. اللہ. سوشل میڈیا کے ذریعے تم نہیں دیکھ رہے اس موبائل کے ٹپے نے کتنے ہمارے گھر کی بیٹیوں کو دوسرے کے گھر کی بہو بنا، اور تمہیں رات کو 2 بجے تک موبائل میں گانے عیاشی اور مناظر سے فرصت. 3 دن پہلے تم نے ابھی ایک اتہاس نہیں دیکھا اس میڈیا پہ؟ 15 سال کی بچی، حضرت 15 سال کی بچی روز اپنی ماں کو رات کو نشے کی گولیاں کھلاتی تھی، عیاشیوں کا ٹوپ بجاتی تھی. جب اس کے بعد ماں بیمار پڑ گئی، ڈاکٹر کے یہاں پر گھر والے لے کے جاتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا یہ بوڑھی ماں اتنا نشہ کیوں کرتی ہے؟ حد سے زیادہ نشہ دے دیا ہے، اس لیے تکلیف ہوتی ہے، نشے کی گولیاں کھاتی ہے تو عورت ہکا دھکا رہ جاتی ہے. عورت کہتی ہے ڈاکٹر صاحب میں نے تو آج تک نشے کی گولی کا رنگ تک بھی نہیں دیکھا کہ رنگ کیسا ہے. ابھی 3 دن پہلے میڈیا کے رپورٹ. غور کریں. میں گزارش کروں گا بھائیوں سے، جتنے بھائی ہیں کھڑے ہو جاؤ میدان میں اپنی بہنوں کی حفاظت کرنے کے لیے. ادھر جاؤ میدانوں میں تاکہ تمہاری بہن بیٹیوں پہ وہ گندی نظر نہ ڈال سکے. مگر میں ہاتھ جوڑ کے تم سے بھی کہوں گا پہلے کتوں کی طرح اپنی نظروں کی حفاظت کرو. جو چوراہوں پہ کھڑے ہو کے تم بہن بیٹیوں کو کتوں جیسی نگاہ ڈالتے ہو، سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ، اپنی نظروں کو جھکا لو. دل میں خیال کرو اگر میں کسی کی بیٹی پہ نظر ڈالوں گا کل کو کوئی میری بیٹی پہ نظر ڈالے گا. آج میں کسی کی بہن پہ نظر ڈالوں گا کل کو کوئی میری بہن پہ نظر ڈالے گا. اس لیے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بے شک. سبحان اللہ. اللہ بہت اچھا پیغام. شکریہ. زندہ باد، زندہ باد. کیمرہ والوں سے گزارش کروں گا کیمرے کی طرف گھمائے. تمہاری محبت سے سوال جتنے بچے ہیں جو نبی سے پیار کرنے والے ہیں ہاتھ اٹھاؤ کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو گے. ہاتھ اٹھائیے. اور دیکھو سب نہیں وہ اٹھائے جو وعدے پہ پکا ہو. تمہارے نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں، صاحب مزار سے یہ صاحب دیکھ رہے ہیں، ایمانداری سے یہ دیکھ کے بولو کہ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ 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 ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے. اور یہیں تک نہیں اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کریں گے. نبی دیکھ رہے ہیں، نظروں کو جھکاؤ. آج ہماری بیٹیوں پہ دوسرے نظر ڈال رہے. ضرورت کس کی ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ سلو سے بھائی والوں کمی ہماری ہے. گھروں میں تربیتی ماحول نہیں ہے. ایک جملہ اور، تمہارے گھر میں بھی شادی ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں بھی شادی ہوتی ہے. جب کسی کی شادی ہو 10 سال سے لے کر 20 سال کی ایک بھی بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا. کہاں ڈوبی ہے غیرت بھائی کی؟ کہاں باپ کی حیا مر گئی؟ کہاں شوہر کی حیا ڈوب گئی؟ کل قیامت میں تم سے سوال ہوگا. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت میں 3 لوگوں سے سوال کیا جائے گا. نمبر 1 وہ بھائی کہاں ہیں جن بھائیوں نے اپنی بہن بیٹیوں کو نہیں سمجھایا. اللہ اعلان فرمائے گا پکڑ لو ان بھائیوں کو اور موقع پر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. اللہ. کون گیا؟ بول دو ذرا. اللہ اعلان فرمائے گا کہاں ہے وہ شوہر جن شوہروں نے اپنی بیویوں کو نہیں سمجھایا. اللہ کا قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنا کر بھیجا ہے. اللہ اعلان فرمائے گا پکڑو ان شوہروں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. شوہر بھی گیا، بھائی بھی گیا، آخر کون؟ باپ اور بچہ.
باپ باپ ہوتا ہے. اللہ نے اعلان فرمایا کہاں ہے وہ باپ جن باپوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت نہیں کی. ایک جملہ اور لے کے جاؤ سے بھائی والے, وعدہ کروا اس محفل کی. 12 گھنٹے کام کرتے ہیں, ہم بھی کام کرتے ہیں, آپ بھی کام کرتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے کمانا عبادت ہے, اپنے بچوں کے لیے روزی کمانا عبادت ہے. مگر میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں سے بھائی والوں, ایک بات بتاؤ, جہاں ہم 12-13 گھنٹے کماتے ہیں, کیا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنے گھر میں شام کو بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ ہم تربیت نہیں کر سکتے؟ وعدہ کرے سب لوگ, وعدہ کرے کہ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیں, آدھا گھنٹہ نکالیں گے نا. آدھا گھنٹہ بیٹھ کے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ بیٹیوں تمہیں پردے کے ساتھ رہنا, بیٹی غیر محرم تک تیری آواز نہ پہنچے, بیٹی پردے سے باہر نہیں جانا ہے. بیٹوں سے کہو شرابی کے پاس نہیں بیٹھنا, مکار کے پاس نہیں بیٹھا, عیاش کے پاس نہیں بیٹھنا. بیٹے محنت سے پڑھو, آگے بڑھو, محنت سے کماؤ, مالدار ہو جاؤ. مالدار ہونا مذہب اسلام میں کوئی برا نہیں. اگر مالدار ہونا برا ہوتا تو کبھی اسلام میں زکات کا تصور نہ ہوتا. مگر آج ہم اپنے گھر میں آدھا گھنٹہ ٹائم نکالنے کے تیار نہیں. ابھی پردیس سے آیا ہے, 2-3 مہینے میں آیا ہے, ماں کے پاس بیٹھا, بس بتاؤ ایمانداری سے, گھر میں بیٹھا, اس سے ہی فرصت نہیں. تھوڑی دیر بیٹھی, اسلام کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو. لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دو, ہم سے کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حضرت تعویذ دے دیے برکت نہیں ہوتی, برکت نہیں ہوتی. ہم نے کہا ایک بھی تعویذ کی ضرورت نہیں, فجر کی نماز کے لیے اٹھ جاؤ اور فجر کی نماز ادا کر لے, تھوڑی دیر قرآن کی تلاوت کر لے. اللہ کی قسم ساری دنیا کے تعویذ ایک طرف, نماز اور قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک دور وہ تھا حضرت, ایک دور وہ تھا جب ہم اپنے دادا جی کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے مسجد سے نماز پڑھ کے گھر کی طرف آتے تھے نا, تو گلی کوچوں سے جب نکل کے آتے تھے, میں اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کروں گا, تو ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. فجر کی نماز کے بعد جتنے بڑے عمر کے بیٹھے ہیں جانتے ہیں, ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آتی تھی. جاؤ پریکٹیکل کر کے دیکھنا, آج گلیوں سے نکل کے دیکھو 8-8 بجے تک گھر میں سناٹے سناٹے. گھروں کی دلہن سو رہی ہیں, گھروں کی بیٹیاں سو رہی ہیں. پھر ہم شکایت کرتے ہیں دنیا ہمیں مار رہی ہے, دنیا ہمیں پیٹ رہی ہے, دنیا ہمیں کیا نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے آج نوجوانوں یہ باتیں اپنے دل کی تختی پر نوٹ کریں. ماں بہنوں سے گزارش کروں گا, صبح کو اگر تم کھڑی ہو جاؤ فجر کی نماز کے وقت, ایک باپ کے گھر میں بے نمازی نہیں ہوگا, ایک بھائی گھر میں بے نمازی نہیں ہوگا, کوئی گھر میں دادا بے نمازی نہیں ہو سکتا. خالی بہن کھڑی ہو جائے, بیٹیاں کھڑی ہو جائے, ہاتھ میں لوٹا لے کے بھائی کے پاس آ جائے, میرے بھائی سونے کا وقت نہیں ہے, بیدار ہونے کا وقت ہے. اب تو چڑیے بھی بیدار ہو گئے ہیں, اب تو پرندے بھی بیدار ہو گئے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. میرے بھائی کھڑے ہو جاؤ, آپ کے لیے لوٹا لے کے آئے. بتاؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سنگھائی والوں, ایک دن تم منع کرو گے, 2 دن تم منع کرو گے, مگر 30ویں دن جب بہن لوٹا لے کے آئے گی تمہاری غیرت جاگ جائے گا. تم کھڑے ہو جاؤ گے اور کھڑے ہو کے بہن کے ہاتھ سے لوٹا لے لو گے اور کہو گے میری بہن تیری محبت کو سلام. آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا, بلکہ آج کے بعد تجھے لوٹا لانے کی ضرورت نہیں ہوگی, بلکہ میں خود کھڑا ہو جاؤں گا وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں. مگر حالات یہ ہے, نہ بہن نمازی ہے, نہ ماں نمازی ہے, نہ دادی نمازی ہے, نہ دادا نمازی ہے, پورے گھر میں نحوست کا ماحول ہے. پھر کہتے ہیں حضرت برکت کہاں سے؟ چہرے سے نماز پڑھنے سے نور آتا ہے, دل میں سرور آتا ہے. قیامت میں سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ پکا جانتے ہو؟ سب جانتے ہیں, مانتے نہیں. سب سے پہلے کل قیامت میں نماز کے بارے میں سوال پوچھا جائے. تو پھر کیوں نہیں تیاری؟ بھائی بلڈنگ بنانا کسی نے منع نہیں کیا, خوب بناؤ, مگر کل قیامت میں بلڈنگ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کیا بلڈنگ بناؤ, کتنی گاڑیاں خریدی ہیں, کتنے اکاؤنٹ آپ نے بنائے ہیں, کتنی بینکوں میں اکاؤنٹ ہے. نہیں,
اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں سوال پوچھو. اب شروع والی بات کیا ہے؟ اور جو ہے جان ہے جسم میں، بات یہی تھی نا، جان ہے پکا. بڑے میاں نے کہا حضرات جب نبی جان سے زیادہ قریب ہے تو دکھائی کیوں نہیں پڑتی؟ میں نے کہا کتنی ہو گئی چچا؟ بولے 62 کے باہر ہے. میں نے کہا آپ کے جسم میں جان ہے؟ کہنے لگے حضرت جان نہ ہوتی تو وہ چلتا پھرتا کیسے؟ اچھا سنگھائی والوں سچ بتانا، سب کے جسم میں جان ہے، آج تک اپنی جان کو کبھی دیکھا کسی نے؟ بھائی پکا جان تو ہے مگر ہے کیسی؟ کالی ہے، نیلی ہے، پیلی ہے، گوری ہے کیسی؟ میں نے کہا چچا اتنی عمر ہو گئی تمہارے جسم میں جان ہے مگر تم نے اپنی جان کو آج تک نہیں دیکھا. ذرا یہ بتاؤ جب اپنی جان کو آج تک نہیں دیکھا تو جانے کائنات کو کیسے دیکھو گے؟ تبھی تو میرا امام بریلوی کی شان، سنیت کی جان، علم کی چٹان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور لکھتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ نے اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. آپ نے نبی کو اپنے قریب جانیے اور جتنی باتیں یہ ہم نے آپ سے بتائی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. افراتفری کے ماحول جلسوں کو مت بناؤ بلکہ یہاں سے سیکھ کے لے کچھ باتیں سیکھ کے جاؤ. اب تمہاری بات ہے حضرت جنید بغدادی جو ہے حضرت بہلول دانا نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ اچھا علامہ غزالی نے بھی لکھا مکاشف العلوم میں کہ یہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ تو حضرت جنید بغدادی کہنے لگے حضرت نمبر 1 ہاتھ دھونا، نمبر 2 دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا، نمبر 3 بسم اللہ پڑھ کے کھانا، نمبر 4 چھوٹے چھوٹے لقمے کھانا، نمبر 5 لقموں کو چبا چبا کے کھانا. حضرت بہلول دانا چل پڑے. حضرت بہلول دانا مجذوب بزرگ تھے، چل پڑے. بولے حضور کیا ہوا؟ بولے سب سے پہلا آداب تو بھول ہی گئے. توجہ ہے، سب سے پہلا آداب ذرا بول دے، سب سے پہلا بھول گئے. ایک مجذوب بزرگ حضرت بہلول دانا کہتے ہیں سب سے پہلا آداب میں یہ ہے کہ لقمہ حرام کا نہیں بلکہ حلال کا ہونا چاہیے. کیا بات ہے، زندہ باد. بہت کیا ہونا چاہیے لقمہ؟ سب بولے کون سا ہونا چاہیے لقمہ؟ حرام کا نہیں. پوچھا بولا کہا گا حرام کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لقمہ، کتنا لقمہ؟ ایک لقمہ اگر حرام کا تمہارے پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں. بے شک سبحان اللہ. امام صاحب کہہ رہے ہیں روز کھا لیا جو اس کا کیا ہو. میں نے کہا کیلکولیٹر لاؤ. حضرت اتنی تو ہے بھی نہیں عمر، کیلکولیٹر لائیں گے کہاں سے؟ اتنی عمریں کہاں ہو رہی ہیں؟ میں پہلا زمانہ تھا لوگ 150 200 سال کی عمریں ہوتی تھی، اب تو 50 نہیں پکڑ رہا ہے. 20 سال میں بال سفید، 30 سال میں چھوارا، 40 سال میں کم ختم. غلط تو نہیں کہہ رہے؟ 18 سال کے بچوں کو دیکھو حضرت تو صحت ہی نظر نہیں آتی. اچھا ہمارے بچوں کو ہو کیا رہے؟ میں نے ہمیشہ کہا اگلی تقریر اٹھائے گی، کئی ہزار تقریریں آپ دیکھیں. میں نے ہمیشہ اپنے نوجوانوں کو درس دیا ہے کہ بیٹے سب سے بڑی نعمت اللہ کی صحت ہے. اس صحت کو بچائیے تاکہ کوئی تمہیں دیکھے تو دیکھنے کے بعد کہے یار دیکھو نا جوان کی جوانی کیسی ہے. تیرے کان صحت کیسے نظر آنا چاہیے.
آنکھیں تیری ہرنی جیسی نظر آنے چاہیے، بال کوئی دیکھے تو تیرے ریشم جیسے نظر آنے، مگر عجیب رنگ ہے، 18 سال کے بچے بالکل چھوا رہے ہیں۔ آج بھی پرانے جتنے بزرگ ہیں پرانے والے انہیں دیکھیے جلسے میں بیٹھیں گے، انہیں 4 گھنٹے دیکھا ایسے ہی بیٹھے رہتے، اور یہ 18 سال کا کئی موقع مل جائے گا سر، پتہ نہیں اس کی قبر میں کیا ہو گیا۔ تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ رونے کیوں نہیں روتے؟ آج بھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے، ان کے بچوں کو دیکھیے، 4 بچے ان کے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھاگنا دوڑنا کودنا اپنی صحت کو بچانا، اور ہمارے بچوں کو دیکھو تو 10 بجے تک کتے کی طرح اونگا پڑا ہے، جملہ کڑوا ہے تھوڑا سا، مگر ٹیبلٹ کڑوی جتنی ہوتی ہے آرام جلدی کرتی ہے۔ کتے کی فطرت ہے پوری رات بھونکنا، روڈوں پہ جا کے دیکھیے کتا پوری رات بھونکتا ہے، اور صبح فجر کے ٹائم دیکھیے سوائے پڑ دیتا، پریکٹیکل کر کے دیکھیں، وعدہ کرو کہ آج کے بعد سویرے اٹھیں گے نا اللہ نے برکتیں رکھیں گے صبح اٹھنے میں۔ یہ اتنی باتیں ہو گئی ہیں، اگر ان پہ عمل کر لیا تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک پیغام اور لے جاؤ، اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت دے دو، اور جو ہے اپنے بچوں کے ہاتھ میں قلم کی طاقت دے دو۔ جب تمہارے بچوں کے ہاتھ میں قلم ہو، اچھا علم کا معنی روشنی، واہ واہ، اجالا، ایسے سمجھو جیسے یہ ہے۔ اچھی بات بتائیں، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو برائی کا اور اچھائی کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو اسے کیا بتانا؟ علم ہوگا ماں باپ کا ادب جانے گا، علم ہوگا شریعت کو پہچانے گا، علم ہوگا نماز کا پابند ہوگا، علم ہوگا روزے کا پابند ہوگا، علم ہوگا نظر جھکا کے چلے گا، علم ہوگا بیٹیوں کی حفاظت کرتا ہوا چلا جائے گا۔ ایک تاریخ تو میں نے یہاں تک پڑھی، مسلمانوں ہماری تاریخ، ایک نوجوان ہے، توجہ، عیسائیوں نے جوان لڑکیوں کی قطاریں لگا دی، حسن کا بازار گرم کر دیا تاکہ یہ نبی کا عاشق کسی طریقے سے ڈگمگا جائے، بہک جائے، مگر وہ عاشق رسول تھا، سبحان اللہ، درود پاک پڑھتا رہا، اپنی نظروں کو چھپاتا ہوا حسن کے بازار سے نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، ذرا یہ بتا تجھے کون سا نشہ چڑھا ہے، کون سا جام پلایا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے جس سینے میں محمد عربی کا پیار آ جاتا ہے پھر وہاں دنیا کے پیار کی کوئی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس سینے میں محمد عربی کا پیار بسا، اپنے سینے میں نبی کی سچی عشق بسا، اور زندگی کو شریعت کے دائرے میں رہ کر گزارا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔